ناظرین میرا خیال ہے میرا جو اندازہ ہے وہ اب ٹھیک نکلے گا. پہلے میری لائن بڑی بری طرح سے پٹ رہی ہے. سیٹھی صاحب میں جتنے بلنڈرز کہتا ہوں آپ کہتے ہیں یہ فلانے کا نتیجہ ہے, تو میرے خیال میں آپ بلنڈر جو ہے وہ میرے نزدیک 9-11 ہے. اس کا 9-11 میں کیا ہوا؟ 9-11 کے بعد کوئی فیصلے ایسے ہوں گے تو ہم نے کیے. ہاں یہ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے کہ 9-11 میں جو آپ کی حکومت تھی جنرل مشرف کی, انہوں نے کچھ فیصلے ایسے کیے جو کہ بہت برے فیصلے تھے, اور اگین اس کے نتائج جو ہیں وہ آج آپ بھگت رہے ہیں. وہ کیا تھے؟ ایک یہ تھا, امریکہ نے آپ کو کہا یو آر آئدر ود اس اور یو آر اگینسٹ اس, آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے خلاف. ارے یار کوئی بھی سپر پاور کے خلاف نہیں ہوتا, تو یہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا تھا, یہ ایک پالیسی ایسی اختیار کرنی چاہیے تھی جس میں امریکہ کا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو جاتا اور آپ کی دوستی امریکہ سے ہو جاتی. آپ نے امریکہ کا مسئلہ حل نہیں کیا اور دوستی کرنے کی کوشش کی. دوگلا پن, آپ نے کہا ہتھیار بھی آئیں گے, پیسے بھی آئیں گے, اس کو اس دلدل میں پھنساتے ہیں. ان کا مسئلہ نہیں حل کرنا, دلدل میں پھنسانا ہے. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ القاعدہ, اسامہ بن لادن صاحب وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے اور امریکہ کے خلاف سازش کر رہے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے خود بھی کہا. ملا عمر صاحب نے ان کو جگہ دی ہوئی تھی, ہاسپٹیلٹی دی ہوئی تھی, پناہ دی ہوئی تھی, وہاں وہ ایک بیس ایریا بنا رہے تھے. امریکہ نے پاکستان کو کہا کہ دیکھیے ملا عمر کو کہیے کہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں اور ان کو نکل جائے یہاں سے. ہماری کوئی ملا عمر کے ساتھ جنگ دشمنی نہیں ہے. ایکچولی امریکہ تو چاہتا تھا کہ ملا عمر کے ذریعے سینٹرل ایشیا کے جو آئل اور گیس ریزروز ہیں اس کو وہاں سے نکالا جائے وایا افغانستان, اور وہ طالبان کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے تھے. طالبان کے ساتھ 3 سال تک وہ نیگوسیشن, وہ ایک امریکن آئل کمپنی یونوکال, اس کے وہ نیگوسیشن ہو رہے تھے. تو وہ گرانا نہیں چاہتے تھے طالبان, وہ تو ان کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے. ہمارے یہاں سے ISI کے سربراہ جنرل محمود تھے, وہ ایک مولانا 8-10 اکٹھے کیے علماء, ان کو ساتھ لے گئے. کہا یہ کہ ہم ملا عمر کو سمجھانے جا رہے ہیں, تجویز دینے جا رہے ہیں کہ OBL کو نکال دو یہاں سے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, امریکہ کا اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم نے وہاں جا کے دراصل یہ نہیں کہا, ہم نے وہاں جا کے کہا کہ بالکل نہیں چھوڑنا, امریکہ کی دھمکی کی ایسی تیسی, کیا کر لیں گے, کوئی بات ہی نہیں, آپ نے بن لادن کو نہیں چھوڑنا. اچھا, ملا عمر نے کہا ٹھیک ہے. ملا عمر نے کہا میں نہیں چھوڑتا, میرے مہمان ہیں, میرے رشتہ دار ہو گئے ہیں, میں نہیں چھوڑتا ہوں. تو پھر امریکہ نے یہاں انٹروینشن کر دی. اگر اس وقت آپ ملا عمر کو سمجھا لیتے, بیکاز ملا عمر آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھا, آپ کی وجہ سے اس کی حکومت کو ریکگنیشن ملی تھی, آپ نے UAE اور سعودی عربیہ سے ریکگنیشن دلوائی تھی. صرف 3 ہی ممالک تھے دنیا کے جو ملا عمر کی رجیم کو ریکگنائز کرتے تھے, تو وہ آپ کا تو محتاج تھا. آپ اس کو سمجھا سکتے تھے, آپ نے کوشش ہی نہیں کی, آپ نے اس کے برعکس اس کو ایڈوائس دی, جس کی وجہ سے پھر امریکہ نے بمباری کی, اور امریکہ نے آپ اور امریکہ پھر ایک نیا الائنس آپ نے بنایا, جو آج آپ پچھتا رہے ہیں کہ آپ نے کیوں کیا وہ الائنس, اور امریکہ بھی اب پچھتا رہا ہے کہ وہ افغانستان میں کہاں جا کے دلدل میں وہ پھنس گئے, نکلنے جوگا ہی نہیں. اور اس کے نتائج یہ جو وار آن ٹیرر ہے, جس میں 35,000 پاکستانی, 4,000 پاکستان کی افواج یہ مارے گئے ہیں, اور اربوں کہتے ہیں $10 ارب کا نقصان ہو گیا پاکستان کی افواج کو, پاکستان کی اکانومی کو, کہتے ہیں 65 بلین ڈالر. 10 سال میں ہمیں نقصان ہو گیا, ہماری سڑکیں اڑ گئی, ہماری سوسائٹی اڑ گئی, ہماری معیشت بیٹھ گئی, سارا کچھ. حالانکہ امریکہ کہتا ہے میں نے آپ کو $20 ارب بھی دیے اور جانے علیحدہ گئی. تو یہ ساری اس حماقت, اس غلط فیصلے کی, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے ایک فیصلے کے بعد پھر 10 اور غلط فیصلے, ایک جھوٹ بولے 10 اور جھوٹ بولنے, ایک غلط فیصلہ کرے 10 اور غلط فیصلے کرنے پڑ جاتے. تو وہ ایک بہت بڑا بلنڈر تھا جس طریقے سے امریکہ کے ساتھ آپ نے واپس جپھی ڈالی, اور پھر اس کو افغانستان میں انوالو کیا, اور پھر خود آپ افغانستان میں انوالو ہو گئے. اگلا بلنڈر سیٹھی صاحب آپ کے نزدیک کون ہے؟ پرویز مشرف صاحب بڑے طاقتور تھے, آل ان آل تھے نا. پرویز مشرف صاحب آپ یاد رکھیے جب انہوں نے اپنی کتاب لکھی تھی, اس وقت وہ کتاب لاکھوں کی کاپیز میں بک رہی تھی. اس ملک میں لوگ خرید رہے تھے, شوق سے خرید رہے تھے, زبردستی کوئی نہیں. ان کو ہیرو تھے 2006 تک, ان کی پاپولیرٹی 80% تھی, اسی لیے تو وہ ان کو احساس ہی نہیں تھا کہ میں کسی دن گر بھی سکتا ہوں, میرا ڈاؤن فال بھی آئے گا. تو وہ ڈاؤن فال کہاں سے شروع ہوا, جس کی وجہ سے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک پوری ایک نئی, جیسے کہتے ہیں نا ایک نئی ڈرامہ شروع ہو گیا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری صاحب کو اپنے دفتر بلا کے بے عزتی کر کے اور ڈسمس کیا. وہ دن اور آج کا دن ہے کہ اتنی ڈیسٹیبلائزیشن اس ملک کی ہو گئی ہے. وہ ایک جوڈیشری بن رہی تھی, آزاد قسم کی جوڈیشری بننے جا رہی تھی, کیونکہ اگر چیف جسٹس صاحب رہ جاتے, وہ سارا نہ ہوتا, ان کی چھٹی نہ کرائی جاتی, تو
جس قسم کی وہ سوچ رکھتے تھے انہوں نے ایک آزاد جوڈیشری بنا لینی تھی، مگر اسٹیبل جوڈیشری ہوتی نا، آہستہ آہستہ جو بنتی وہ اسٹیبل بھی ہوتی. ان کو نکال دیا، اس کی وجہ سے پھر ایک 3 سال اس ملک میں ڈی اسٹیبلائزیشن رہی. اس ڈی اسٹیبلائزیشن کی وجہ کی 2 نتائج تھے. ایک تو یہ کہ وہ جو ہندوستان کے ساتھ امن کا جو پروسیس شروع کیا تھا وہ ڈیریل ہو گیا، کشمیر کا حل نکل رہا تھا وہ نہ نکلا. دوسرا یہ کہ یہاں اتنی ڈی اسٹیبلائزیشن ہوئی کہ پھر مشرف صاحب کی بھی چھٹی ہوگی اور پھر محترمہ کا بھی قتل ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اس کے نتائج نکلے. NRO آیا اور پھر NRO آیا جس کی آج تک آپ لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں. اور آج کے جو جوڈیشری ہے اس کی لڑائی ایگزیکٹو کے ساتھ وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے. اگر یہ اس وقت لڑائیاں جھگڑے نہ ہوتے اور یہ ایک سلسلہ چلتا تو ہم اس جگہ پہ نہ پہنچتے، ہاسٹیلٹی نہ ہوتی اور یہ ایک جمہوریت کی طرف صحیح طریقے سے بڑھتے. اور آخری بلنڈر سیٹھی صاحب آپ کے نزدیک کیا؟ میں بہت سوچ رہا تھا اتنے کتنے منٹ ہیں؟ نہیں ہمارے پاس کوئی 2-2.5 منٹ ہے. 2-2.5 منٹ میں ایک بلنڈر ہے، وہ پسند نہیں آئے گی بات لوگوں کو، کچھ لوگوں کو کیونکہ اس کے بھی نتائج ہوں گے. اچھا وہ آپ آگے دیکھ ظاہر ہے، وہ آگے آپ نظر آئے گا نا. وہ بلنڈر ابھی کچھ لوگ تو کہتے ہیں یو آر لیونگ اٹ، مگر اس کے جو ڈینجرس کانسیکوینسز ہیں نا وہ ابھی آپ نظر نہیں. وہ یہ کہ زرداری صاحب کا فیصلہ کرنا کہ میں پریزیڈنٹ بننا چاہوں گا، یہ بھی بلنڈر. اس کے بہت اثرات ہوں گے. اگر زرداری صاحب فیصلہ نہ کرتے شروع میں کہ میں نے پریزیڈنٹ بننا ہے تو چیف جسٹس صاحب کی بحالی پہلے دن ہو جانی تھی. چیف جسٹس صاحب کی بحالی ہو جاتی تو جوڈیشری سے خطرہ نہیں ہونا تھا، لڑائی جھگڑے نہیں ہونے تھے. پریزیڈنسی پہ نہ لیتے تو نواز شریف صاحب کی جو الائنس بنایا تھا وہ مل کے اس ملک کو اس کرائسس سے نکالتے. اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں جنہیں کہتے ہیں سیاسی آرفنز، ان کو اہمیت نہ ملتی. یہ 2 پارٹی سسٹم بن جاتا. ایک بائی پارٹیزن خود مختار الیکشن کمیشن بنتی، ایک اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنتا، NRO کی ضرورت نہ پڑتی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جمہوریت کی طرف ہم یہ اب پھر ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. ڈیٹے مل رہی ہیں، پہلے بھی ملی ہے، پھر شروع ہو جائے گا. یہ انسٹیبلٹی نہ ہوتی. اور جیسے اسحاق ڈار صاحب پہلے بنے تھے فائنانس منسٹر، وہ رہ جاتے فائنانس منسٹر، نون بھی شامل ہوتی، دونوں مل کے اس ملک کو اس کرائسس سے نکال لیتے. جمہوریت بھی برقرار رہتی، کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن کی بھی ضرورت نہ کرتی. ساری چیزیں اپنے ٹائم پہ ہوتی اور ایک نان نیوٹرل قسم کا پریزیڈنٹ آ جاتا. یہ جو ایک اول ہے نا، یہ اگر قائم ہو جاتا تو بہت زبردست بات ہوتی کہ نیوٹرل پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، الائنسز، اسٹیبل گورنمنٹ، اکنامک ریوائول. کیونکہ جب یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی اکنامک ریوائول تو ہوگی. اچھا سیٹھی صاحب 10 سیکنڈ ہے، مجھے بتا دیں زرداری صاحب نے تو یہ سوچ کے کیا نا فیصلہ پریزیڈنٹ بننے کا کہ امیونٹی مل جائے گی، کوئی خطرہ کہیں سے نہیں ہوگا، باہر بیٹھ رہے تھے تو کچھ بھی نہیں. مگر وہ امیونٹی کہاں ملی؟ ابھی تک کیسز چل رہے ہیں. کسی سٹیج پہ بھی وہ امیونٹی جو کہ ان کے پتہ اب وہ 5 سال کے لیے پریزیڈنٹ بنے نا، ہو سکتا ہے کہ وہ نکالے جائیں کسی سٹیج پہ، یا وہ 5 سال کے بعد پھر نہ بن سکیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر یہ امیونٹی کہاں گئی؟ جیپٹائز یہ واپس آ جائے گی. یہ گلا نہیں چھوڑے گی. تو عرض یہ ہے کہ اس کو اور طریقے سے حل کرنا چاہیے تھا، جمہوری روایت سے، جمہوری طریقے سے. صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، ہم نے کوشش کی ہے اس 40 منٹ کے اندر آپ کو 10 بلنڈرز کے بارے میں بتائیں. I'm sure آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، کافی انسٹرکٹیو رہی گفتگو. ناظرین اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.